أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ سال ان دنوں جمعے کے روز قادیان میں وقف جدید کے سال نو کا اعلان کرنے کی توفیق عطا ہوئی تھی، اور آج بھی وہاں جمعے کا دن جلسے کی طرح منایا جا رہا ہوگا، اور خدا کے فضل سے مختلف دنیا کے ممالک سے آنے والے مخلصین قادیان میں یہاں اس وقت جمع ہو چکے ہیں، اور اگرچہ جلسہ کل سے شروع ہوگا لیکن آج کا جمعہ بھی عملاً جلسے ہی کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں جماعت احمدیہ انگلستان کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے حاضرین جلسہ قادیان کو محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اہل پاکستان کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ہزارہ احمدی پاکستان سے بھی اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کل باقاعدہ اس جلسے کی افتتاحی کارروائی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ غالباً جس وقت میں خطاب کروں گا اس سے پہلے افتتاح ہو چکا ہوگا، لیکن افتتاحی تقریر کی متبادل تقریر کل صبح انشاءاللہ یہاں کے وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگی، بلکہ 10 بجے سے کچھ پہلے سے ہی انشاءاللہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جو احباب یہاں پہنچ سکتے ہوں انتظام سے پوچھ کر کہ اگر اتنی گنجائش ہو کہ انگلش لندن کے سب لوگ یہاں سما سکیں تو وہ یہاں آ جائیں، ورنہ پھر اپنی اپنی جگہ ٹیلی ویژن پر دیکھیں، اور اس طرح کل کا جلسہ در حقیقت ایک بہت ہی وسیع عالمگیر جلسہ بن جائے گا۔ قادیان سے جلسوں کا آغاز ہوا اور قادیان ہی کی طرف واپسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 100 سال کے لمبے چکر کے بعد، لمبے سفر کے بعد اب قادیان ہی مجمع اقوام عالم بنتا جا رہا ہے، اور کل جو جلسہ وہاں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کی اقوام کچھ تو مواصلاتی رابطے کے ذریعے اس جلسے کا ایک حصہ یعنی میری تقریر سن بھی رہی ہوں گی اور دیکھ بھی رہی ہوں گی، یعنی سب جماعتیں، اور کچھ جماعتیں اس طرح شریک ہوں گی کہ ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک بہت ہی عظیم شان اور خوشیوں کا دن ہے جو کل طلوع ہوگا، لیکن آج کا جمعہ بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وقت بھی خدا کے فضل سے تمام دنیا کی جماعتیں اس جمعے میں ان معنوں میں شامل ہیں کہ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور ہر
ایسے موقع پر جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نئے اور تازہ ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو خوشی اس بات کی پہنچتی ہے کہ جماعت خدا کے فضل سے بہت ہی زرخیز مٹی ہے۔ جو بات کہی جائے وہ اس زرخیز مٹی پر پڑتی ہے، جو اسے قبول کرتی ہے، اور پھر بڑی تیزی سے نیکی کے بیج نشو و نما پاتے ہیں۔ اب تو روزانہ ڈاک میں بکثرت ایسے خط ملنے لگے ہیں کہ ہم فلاں معاملے میں کمزور تھے، فلاں معاملے میں کمزور تھے، دیانتدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں دیانت کا تصور نہیں تھا، خیانت سے پاک سمجھتے تھے مگر اب پتہ چلا ہے کہ خیانت ہوتی کیا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے نئی زندگیوں کے آغاز کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبادات کے سلسلے میں بھی جو خطوط ملتے ہیں اس سے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی عالمی تربیت کے ایسے عمدہ انتظام فرما دیے، ورنہ ناممکن تھا ایک خلیفہ کے لیے کہ ساری دنیا کی جماعتوں پر نظر رکھتا، ان تک پہنچ سکتا اور براہ راست ان سے مخاطب ہو کر ان کے دلوں میں نئے ولولے پیدا کر سکتا، لیکن اب خدا نے یہ ایسے عجیب انتظام فرما دیے ہیں کہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اب میں وقف جدید کے سال نو کے اعلان کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت تک وقف جدید پر 36 سال گزر چکے ہیں اور آج 37ویں سال کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب وقف جدید جاری ہوئی 1957 کے آخر پر، تو حضرت اقدس مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے پہلا نام وقف جدید کی مجلس میں میلہ لکھا۔ اگرچہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کو ہر لحاظ سے مجھ پر فوقیت حاصل تھی، بزرگ تھے، عمر کے لحاظ سے بھی صحابی بھی تھے، اس لیے میری حیا کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کبھی بھی اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ میرا نام پہلے لکھا گیا ہے، لیکن حضرت مسلم موعود کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نام کی ایسی ہرس تھی، ایسی لالچ تھی کہ ایک موقع پر جب کہ کیونکہ وہ صدر مقرر ہوئے تھے، ان کا لسٹ میں پہلے نام آنے لگا، تو میں نے عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ چونکہ یہ حضرت مسلم موعود کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس لیے اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا مگر مجھے اسی نمبر پر رہنے دیا جائے۔ تو اس میں ایک پیشگوئی بھی تھی کہ خدا مجھے وقف جدید کے سلسلے میں غیر معمولی خدمت کی توفیق بخشے گا، اور اب جو نیا دور وقف جدید کا شروع ہوا ہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں حضرت مسلم موعود نے میرا نام پہلے لکھا تھا، کیونکہ اس وقت تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے خلافت کے منصب پر فائز فرمائے گا اور وقف جدید کی تحریک کو عالمی بنانے کا تصور کا خیال دل میں پیدا فرمائے گا اور پھر اس کی توفیق بخشے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے دن ہمیں دکھائے کہ وہ تحریک جو صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک محدود تھی، اسے عالمی تحریک بنانے کی توفیق ملی، اور جماعت احمدیہ کو بڑی ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اس آواز پر لبیک کہنے کی توفیق ملی۔ یہ جو پہلو ہے جماعت احمدیہ کا، یہ ایک ایسا عظیم الشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے کہ ساری دنیا زور مار لے، گالیاں دے یا کوششیں کرے اور منصوبے بنائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ نمایاں اور عظیم الشان اور امتیازی خوبی ان سے چھین نہیں سکتی۔ 100 سال ہو چکے ہیں ایک پیغام کو، 100 سال میں کتنی ہی نسلیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور تھک ہار کر بیٹھ رہا کرتی ہیں، اور مالی نظام تو خصوصیت کے ساتھ بہت ہی زیادہ خطروں کے نیچے رہتے ہیں، بہت زیادہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں۔
ابتلا ان معنوں میں کہ مالی لحاظ سے 100 سال کے اندر کام کرنے والوں کی دیانتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اخلاص بدل جاتے ہیں، قربانی کرنے والوں کا معیار بدل جایا کرتا ہے، اور اس پہلو سے وہ مالی نظام جو خالصتاً طوعی تحریک پر مبنی ہو، اس کے لیے ایک 100 سال تک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا اس جماعت کے بانی کی صداقت کی ایک بہت ہی عظیم شان دلیل ہے، خاص طور پر جب کہ دنیا کے رجحان اس کے برعکس چل رہے ہوں، جبکہ مالی قربانی کا تصور عملاً مٹتا چلا جا رہا ہو، جبکہ حکومتوں کی دولت پر کام چلائے جاتے ہوں اور انفرادی کوشش اور محنت اور اخلاص کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے لیے روپے پیش کرنے کا تصور اگر پہلے بعض قوموں میں تھا بھی تو کم ہوتا چلا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں نیکی کے نام پر خرچ کرتی ہیں، ان کے متعلق بلا خوف اختلاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر آنے والے سال میں لوگوں میں جذبے میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ نیک کاموں پر از خود خرچ کرنے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کا گراف اس سے بالکل مختلف ہے اور حیرت انگیز وفا کے ساتھ اپنے اس اسلوب کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ ہر آنے والا سال جماعت کی مالی قربانی کی روح کو بڑھا رہا ہے کم کرنے کی بجائے۔ یہ اعجاز خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک فرستادہ سچے کے سوا کوئی دنیا میں دکھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتوں کو میں کہتا ہوں مل کر زور لگا کر دیکھ لیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی قربانی کرنے والی یعنی مالی قربانی کرنے والی جماعت کہیں ہو تو لا کر دکھائیں، دنیا کے سامنے وہ چہرے تو پیش کریں، وہ کون لوگ ہیں۔ اس طرح وفا اور اخلاص کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی قربانی کی روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اموال پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ اموال کی باتیں ہیں اس لیے میں اموال کی بات کر رہا ہوں، ورنہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ نیکیوں کے ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہ رہی۔ وقتی طور پر جہاں بعض دفعہ اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جب بھی توجہ دلائی جائے تو فوری طور پر اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اور غلط راہوں پر جانے والے لوٹ آتے ہیں اور پھر صحیح رستے پر قافلے کے ساتھ مل کر چلنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بعض خرابیاں شروع ہوئیں، مثلا ویڈیو کیسٹ کے غلط استعمال سے متعلق میں نے پچھلی دفعہ ایک خطبے میں اعلان کیا تھا کہ بعض گندی رسمیں راہ پا رہی ہیں، اس سے قومی اخلاق تباہ ہو جائیں گے اور گھروں کے امن اٹھ جائیں گے اور میاں بیوی کی وفا کے سلسلے ٹوٹ جائیں گے اور ان کے تعلقات میں رکھنے پڑ جائیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گی۔ ہرگز اس رجحان کو نہ پنپنے دیں۔ چنانچہ مجھے پاکستان سے جو خطوط ملے اس سے میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا اور بار بار ہوا کہ وہ لوگ جو بعض بدیوں میں مبتلا تھے انہوں نے صاف لکھا کہ ہم ان غلط کاموں میں پڑ گئے تھے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے وابستہ ہیں اور براہ راست جب آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے تو یہ سارے جھوٹے بت ہم نے توڑ کر اپنے دلوں سے باہر پھینک دیے۔ تو جماعت میں جو نیکی کی آواز پر لبیک کہنے کا مادہ ہے، یہ ہے اصل صداقت کی روح، اور یہ صداقت کی روح دنیا میں کبھی کوئی جھوٹا نہیں بنا سکتا۔ جن لوگوں کو عقل ہے، جن کو ہوش ہے، جن کو نفسیات کا کچھ ادنا سا بھی علم ہے، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ چیز بنانی کسی جھوٹے کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ عطا ہوتا ہے تو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ اپنی طاقت سے تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی آپ کی عاشق یہ جماعت اللہ کے فضل کے ساتھ ہر نیکی کے کام میدان میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق نے
अपना सब कुछ और अपनी औलाद का सब कुछ और अपनी जमात का सब कुछ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में ला डाला था, उसमें बरकत पड़ रही है। वो माल बढ़ता चला जा रहा है, उन कुर्बानियों के मेयार ऊंचे हो रहे हैं, वो छोटी छोटी ढेरियां पहाड़ियों में तब्दील हो रही हैं। ये सिलसिला हाय को बनने वाले हैं। इसलिए इन नेकी के रुझानात को हमेशा जिंदा रखें, कायम रखें और आगे बढ़ाते चले जाएं। वक्फ जदीद के सिलसिले में मुझे याद है जब पहले साल ऐलान हुआ था तो 60 से 70 हज़ार रुपए का वादा था, और फिर हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते रहे। खुदा के फजल से हर साल तहरीक आगे बढ़ती रही। फिर जब खुदा ताला ने मुझे खिलाफत के मनसब पर फायज फरमाया तो अल्लाह बख्शा सादिक को वक्फ जदीद का नाज़िम मुकर्रर किया गया, और इनके दौर में भी ना सिर्फ तहरीक आगे बढ़ी बल्कि जिस वक्त तक मैं था उसकी निस्बत माली कुर्बानी में पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि किसी पहलू से भी मुझे ये शिकवा नहीं हुआ कि इसमें ये कमज़ोरी आ गई है। और ये बताते हुए मुझे खुशी है, कोई गम नहीं है। अगर मेरी कमज़ोरियों की वजह से पहले कोई कमज़ोरी थी तो अल्लाह ने एहसान फरमाया कि उन कमज़ोरियों को दूर कर दिया, और अब जब बाहर आकर आलमी तहरीक की है तो यकदम यूँ लगता है जैसे इनकलाब बर्पा हो गया हो। मसलन मैं आपके सामने गुज़श्ता चंद सालों के मुआज़ने रखता हूँ। चंद सालों के मुआवजे तो शायद उन्होंने पेश नहीं किए, क्योंकि पिछले 5 साल मुआवजे तो नहीं है गालबन इसमें। कहाँ है हमारे वक्फ जदीद की रिपोर्ट तैयार करने वाले? पहले कितना था, पहले साल जब यहाँ तो इस में शुरू हुआ था, शुरू से पहले हुआ था। ठीक है, जो मैंने कहा था वो तो आलबम तैयार कर दिया, लेकिन हो सकता है मैं ये कहा ही ना हो कि गुज़श्ता 5 साल के मुआवजे रखें, लेकिन जो मुआवजे सामने हैं वो भी बहुत खुशकुन हैं और बहुत ही उम्दा तस्वीर पेश करते हैं। बाज़ जगह कवायद मेरे याद है मैंने पढ़े थे, उसमें कुछ गुज़श्ता सालों के मुकाबले पर मौजूदा कवायद भी पेश होंगे। 1991-92 का सरेदस्त मैं मुआवजा आपके सामने रखता हूँ। 1991 में वादा जात 1,91,076 पाउंड थे, जो 1992 में बढ़कर 2,57,259 पाउंड बन गए। ये खुदा के फजल से एक बहुत बड़ा इजाफा है, जो 66.83% बनता है। वक्फ जदीद जिस तेज़ रफ्तारी से अभी भी बढ़ रही है ये हैरत अंगेज़ है, वरना इतने लंबे अरसे के बाद तहरीकों के कदम अमूमन आगे बढ़ने की रफ्तार के लिहाज से या मुआवजे की रफ्तार के लिहाज से कम बदम पड़ जाया करते हैं। लेकिन अब जब वसूली की बात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मज़ीद हैरान रह जाएंगे। 1991 में वादा 1,91,076 था और वसूली 2,20,695 थी, और 1992 में वादा 2,57,259 था, और ये वहम सा आता था कि शायद इतने बड़े इजाफे की वजह से वसूली ना हो सके पूरी, लेकिन वसूली इसके मुकाबले पर 3,34,688 पाउंड है। तो वक्फ जदीद की तहरीक अब देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, करोड़ों में दाखिल हो गई है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में इसको तब्दील करके देखें तो चंद हज़ार से जो तहरीक शुरू हुई थी, इस नई सदी में खुदा ने इसको करोड़ों तक पहुँचा दिया है, और ये सिलसिला जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके बहुत ही अजीम शान नताइज ज़ाहिर होंगे। दरअसल वक्फ जदीद की बैरूनी दुनिया में, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश
اور ہندوستان کے علاوہ کام کے لحاظ سے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی چندے کے لحاظ سے ضرورت تھی، کیونکہ وقف جدید کا زیادہ تر کام پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں ایک نہج پر چل پڑا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تحریک کی کہ باہر کے ممالک چندے میں شامل ہوں تاکہ ان کاموں کو آگے بڑھایا جائے، لیکن افریقہ کے لیے یہ استثناء رکھا گیا ہے کہ افریقہ کا وقف جدید کا چندہ وہیں خرچ ہوگا، کیونکہ افریقہ کے متعلق پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کو، اس غریب خطہ ارض کو دنیا کی امیر قوموں نے بہت لوٹا ہے، خون چوسا گیا ہے ان کا، اور اب تو اکثر ممالک خوفناک انیمیا کا شکار بن ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا چند سال پہلے کہ جماعت احمدیہ اس رخ کو پلٹائے گی، یعنی آئندہ کبھی افریقہ کا پیسہ باہر نہیں جائے گا بلکہ باہر سے پیسہ افریقہ بھیجا جائے گا۔ تو چندوں کے سلسلے میں بھی یہی پالیسی ہے، اور اسی لیے وقف جدید افریقہ کی جو بھی رقم ہے وہ افریقہ ہی پر خرچ ہوتی ہے، اور بلکہ باہر کی بھی انشاءاللہ افریقہ پر خرچ کی جائے گی۔ جو درمیانی حصہ ہے، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاوہ، اس میں زیادہ تر یورپین اور مغربی ممالک ہیں، اور پھر انڈونیشیا، جاپان وغیرہ بھی ہیں، جن کے چندے سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اب خاص طور پر ہندوستان میں اور پھر بعض دوسری جگہوں پر بھی کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سب سے زیادہ نمایاں آگے قدم بڑھانے والے ملکوں میں سے اس وقت امریکہ قابل ذکر ہے۔ امریکہ کے امیر صاحب نے گزشتہ سال مجھ سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے اپنی مجلس عاملہ میں غور کرتے ہوئے یہ سوچا کہ کم سے کم کسی نیکی کے میدان میں تو امریکہ سب دنیا سے آگے بڑھ جائے۔ تو جرمنی کا نام بار بار سنتے ہیں، ہر میدان میں آگے چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی رشک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے چھوٹی سی تحریک وقف جدید چن لی، کیونکہ باقی جگہ تو صاف ہتھیار ڈال چکے تھے، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دوسرے وسیع خدمت کے میدانوں میں تو ہم سے آگے نہیں نکلا جائے گا، کم سے کم وقف جدید ہی کو چن لیں۔ چنانچہ وقف جدید کو چن کر انہوں نے محنت کی، اور 2 دن ہوئے مجھے فون پر ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہم نے خدا کے فضل سے غیر معمولی محنت سے کام لیا۔ اس کا کچھ حصہ رپورٹ کا میں پڑھ کے بھی سناؤں گا، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم جرمنی سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح یقین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا اتنا وعدہ تھا، 35 ہزار پاؤنڈ کے قریب بنتا تھا، اور ہم نے جو وصولی کر لی ہے اب تک وہ 50 سے اوپر ہے۔ اس لیے جرمنی کے اب قریب آنے کا بھی کوئی سوال نہیں رہا، ہم تقریباً دگنے سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جرمنی کی جب رپورٹ ملی تو جرمنی کا وعدہ وصولی 52,460 پاؤنڈ تھی، یعنی وعدے سے دگنے سے بھی زیادہ وصولی ہو چکی تھی۔ مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صرف 3,000 کا فرق رہ گیا ہے، اگر آپ جرمنی کو بتا دیں تو جرمنی تو آسانی سے اس کو پورا کر کے پھر آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا دونوں میرے ہی گھوڑے ہیں ایک گھوڑے نے بیچارے نے زور مارا ہے، کوشش کی ہے، آگے بڑھنے والا ہے، میں کیوں اس کو خام خواہ محروم کر دوں اس نیکی سے؟ اور بڑی تمنا کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اور واقعی بڑی محنت کی ہے۔ انور خان صاحب ان کے سیکرٹری وقف جدید تھے، انہوں نے سارے ملک میں دورے کیے یا خطوط لکھے اور کوششیں کی۔ تعداد کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے آگے جب اعداد و شمار آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ ساری دنیا میں غالباً سب سے زیادہ چند چھوٹے ممالک کو چھوڑ کر، جن میں گنتی کی تعداد ہے، امریکہ نے تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کو ہم مقابلے میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ تو وہ نمبر 1 ہی ہے بہرحال خدا کے فضل سے، اور باہر بھی جو قربانی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ
उनमें भारी तादाद उन लोगों की है जिनका पहले पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। तो इस लिहाज से भी पाकिस्तानियों का गैर पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला हो रहा है। लेकिन बहरहाल दूसरे भी बढ़ रहे हैं खुदा के फजल से। मेरी तो अब कोशिश ये है, और मैं बार बार तवज्जो भी इन दूसरे ममालिक को दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान वालों ने इब्तदाई पैगाम का हक़ अदा किया है। आपके मुल्क से नेकियां पैगाम पहुँचाए, नेकियां राइज की, काम करने के असलूब सिखाए, और अब कब तक आप इसी तरह इनके पीछे पीछे चलेंगे? अब वक्त आ रहा है कि गैर पाकिस्तानी अहमदी भी दुनिया के हर मुल्क में चैलेंज को कबूल करें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएंगे, और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह करे कि हमारी इस नस्ल की ज़िंदगी में ये वक्त आएँ कि बड़ी बड़ी अज़ीम-उश-शान कौमें खिदमत दीन में आगे बढ़ें, और पाकिस्तान के अहमदियों से या हिंदुस्तान के अहमदियों से किसी मुल्क में भी बसते हों, नेकियों में आगे बढ़ने का मुकाबला करें और फिर बाद मैदानों में आगे बढ़कर दिखाएं। कनाडा नंबर 4 है जर्मनी के बाद, और कनाडा ने भी खुदा के फजल से इस दफ़ा बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है। उसके चंद नमूने काम के मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बरतानिया के मुतालिक ये कहा जा सकता है कि साबित कदम है, जहां था उससे नीचे नहीं गिरा, और 18,000 पाउंड का जैसा कि वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। हिंदुस्तान में कुछ कमी आई है इस दफ़ा, और उसकी वजह गालिबन जो ये है कि आखिरी दिनों में ही वसूली पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी नवंबर दिसंबर ये 2 महीने खसूसियत के साथ हैं। लेकिन वहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए, और वक़्फ़े जदीद कादियान को दौरे का तो सवाल नहीं था, ख़तों के दावत के ज़रिए भी जमातों तक पहुँचना मुश्किल हो गया, और बहुत ही बिगड़े हुए हालात थे। कुछ मिजाज बिगड़े, कुछ नुकसानात में जमात के भी बाद नुकसानात हुए हैं, लेकिन खुदा के फजल से निस्बतन बहुत कम हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हिंदुस्तान की जमातें भी जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही हो, अपने तौर पर कोशिश करें। नेकी तो वो होती है जो अपनी ज़ात में कायम हो जाए और जड़ें कायम कर ले, और इस पहलू से हमें बढ़ का नमूना इख्तियार करना चाहिए। दरख्त बाज़ दफ़ा बड़े बड़े तनावर हो जाते हैं और बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, लेकिन वो दरख्त जो हमेशा एक ही जड़ से ताल्लुक़ रख कर उससे खुराक हासिल करते हैं, उनके फैलाव के दायरे महदूद रहते हैं और एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बढ़ के दरख्त में ये खूबी है कि यूं यूं फैलता है, नई शाखें ज़मीन की तरफ झुकाता है, जो ज़मीन तक पहुँच के जड़ें बन जाती हैं, और उन जड़ों से फिर गोया उसी दरख्त के नए बच्चे पैदा होते हैं, जो ताल्लुक़ काटे बगैर नए दरख्त के तौर पर नहीं बल्कि पहले दरख्त के मददगार बनकर उसके साथ उठ खड़े होते हैं, और इस तरह सिलसिला फैलता चला जाता है। हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसा दरख्त देखा था जो इतना फैल चुका था, बढ़कर दरख्त 1000 साल से भी ज़्यादा का गालिबन कहा जाता है कि हज़रत बुद्ध के ज़माने का है, जो भी वहाँ उसका ज़माना था। लेकिन ये मैंने देखा कि इतना फैल चुका था कि हमारा बड़े से बड़ा जलसा सालाना यानी 2.5 लाख वाला जलसा सालाना जो था वो उसके अंदर समा सकता था, पार्किंग लॉट्स भी बन सकती थी, फिर भी जगह बाकी रह जाती थी। तो जमात अहमदिया को जो दरख्त के वो शाबे करार दिया गया है, हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाखों। तो मैं समझता हूँ कि इन शाखों में भी असर नौ जड़ें बनने की सलाहियत रखी गई है। इसलिए जहाँ जहाँ भी जमातें फैलती हैं वहाँ वो अपनी जड़ें ज़मीन में पैवस्त करें और ख़ुद नश्व नुमा हासिल करना शुरू करें, महज पुरानी जड़ों पर इन्हिसार न करें। इस पहलू से हर मुल्क के बाशिंदों को चाहिए कि वो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नस्ल के लोगों से, जिन पर सबसे पहले अहमदियत की जिम्मेदारी डाली गई, उन पर अपना इन्हिसार इन मानों में न रखें कि वही जड़ें बनी रहें
اور یہ شاخیں بن کر ان سے رس چوستے رہیں، بلکہ خود اپنے اپنے ملک میں جڑیں قائم کریں، لیکن بڑھ کی شان کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنی جڑیں قائم کر کے اصل درخت سے الگ نہ ہوں، بلکہ اس کا وجود بنے رہیں۔ تب ان پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توقع صادق ہوگی کہ اے میرے درخت وجود کی سرسب شاخ ہو۔ اگر انہوں نے جڑیں الگ کر لیں اور اپنے درخت بھی الگ کر لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کی سرسب شاخیں نہیں رہیں گی، بلکہ اور کسی شیطانی وجود کی شاخیں بن جائیں گی، یعنی سابق تعلق کٹ جائے گا اور ایک الگ شخصیت ابھر کے باہر نکلے گی، جس کا اللہ کے قائم کردہ معمور سے تعلق نہیں ہوگا۔ بس اسی وجہ سے میں نے باقاعدہ سوچ کر انتخاب کر کے بڑھ کے درخت کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جڑیں ضرور بنائیں، مگر اصل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ اور پیوستہ رہیں۔ اسی میں آپ کی امید بہار ہے، اسی سے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جاپان کا نمبر 7واں ہے، اور ناروے کا 8واں، اور موریشس کا 9واں، اور سوئٹزرلینڈ کا 10واں۔ یعنی یہ چندہ کی ادائیگی کے لحاظ سے خدا کے فضل سے یہ پہلی 10 جماعتیں ہیں جنہوں نے نمایاں طور پر وقف جدید کے چندہ ادا کیے ہیں۔ وعدہ کے مقابل پر جن جماعتوں نے غیر معمولی طور پر زائد وصولی کی ہے، ان میں امریکہ سب سے اول ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کا وعدہ 29,829 تھا اور وصولی 55,801 ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو اپنے وعدے پر 87.6% زائد ادا کرنے کی توفیق ملی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مالی قربانی کا وعدہ کرنا عموماً نسبتاً آسان ہوا کرتا ہے، اس کی نسبت آسان ہوا کرتا ہے کہ پھر ادائیگی بھی کی جائے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب سال ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو یہی خطرہ ہوتا ہے جماعتوں کو اور کارکنوں کو کہ ہم وعدہ پورا کر سکیں گے کہ نہیں۔ اس پہلو سے امریکہ دنیا کی ساری جماعتوں سے آگے بڑھا ہے، اور پاکستان اس میں شامل ہے۔ پاکستان بھی اپنے وعدے کے مطابق اس طرح وصولی نہیں کر سکا جس طرح امریکہ نے کی ہے، اور غیر معمولی طور پر زیادہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر کینیڈا کی باری ہے۔ ان کا وعدہ 15,000 تھا اور 24,238 وصولی ہوئی، گویا کہ 61.58% وعدے کے مقابل پر وصولی میں اضافہ ہوا۔ اور پھر جرمنی کی باری نمبر 3 پر ہے۔ 32,653 وعدہ تھا۔ یہ وہی وعدہ ہے جس پر نظر کر کے امیر صاحب امریکہ سمجھتے تھے کہ اب تو جرمنی کو ہمیں وہ مارا اور وہ مارا، بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن ان کو بھی خدا نے اپنے فضل سے توفیق بخشی، اور وصولی 32,000 کے وعدے کے مقابل پر 52,460 کی ہوئی۔ اس طرح 60.65% انہوں نے وعدے میں اضافے کے ساتھ چندہ ادا کیا۔ جہاں تک چندہ دہندگان کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا تعلق ہے، اس میں اول دوم سوئم چہارم وغیرہ وغیرہ آنے والے ممالک کے نام میں پڑھ کے سناتا ہوں، مگر یہ یاد رکھیں کہ جو بہت چھوٹے ممالک ہیں جن میں تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کا نام اگرچہ پہلے آ جائے گا، لیکن جو خدمت کا معیار ہے یہ اس سے ظاہر نہیں ہوگا۔ خدمت کا معیار ان جماعتوں میں ظاہر ہوگا جن جماعتوں میں بہت بڑی تعداد ہے نسبتاً، اور ہزاروں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں، یا کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں۔ بس چھوٹی جماعت ہونے کے لحاظ سے ان کو یہ فائدہ تو پہنچ گیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے وہ اول دوم سوم میں شمار ہونے لگے ہیں، لیکن فی الحقیقت
काम की नौइयत और बोझ उठाकर चलने के एतबार से बाद में आने वाले खिदमत के मैदान में उनसे आगे समझे जाने चाहिए। इस लिहाज से बहरहाल स्विट्ज़रलैंड के सर सेहरा है। 26 तादाद थी गुज़श्ता साल, इस साल 83 हो गई है, जबकि 219% इजाफा है। उसके बाद बेल्जियम की बारी आती है, 17 से बढ़कर 54 तादाद हो गई है और 217% इजाफा है। फिर गयाना की है, 13 तादाद थी जो 28 हो गई। अभी देखने में आदाद शुमार बाज़ दफ़ा सच बोलने के बावजूद झूठ बोल जाते हैं, यानी बज़ाहिर एक सच्ची बात है लेकिन जो तासुर है वो झूठा है। गयाना में जमात अहमदिया की तादाद खुदा के फल से काफ़ी है और उनके लिए 13 होना भी काबिल शर्म है और 28 होना भी काबिल शर्म है। तो इसलिए अदाद शुमार, महज अदाद शुमार काफ़ी नहीं हुआ करते। अदाद शुमार के साथ कुछ उसके माहौल की बातें हैं, उनको देखने के बाद अदाद शुमार का पैगाम सही पहुंचा करता है। वरना जगलिंग विद फिगर्स मुहावरा है, ये करके हुकूमतें बाज़ दफ़ा अपने बजट के बिल्कुल मुख्तलिफ हालात पेश कर देती हैं, हालांकि अदाद शुमार दुरुस्त होते हैं। अपनी मर्जी की बात है किस किस्म के अदाद शुमार को किस तरह पेश किया जाए। तो अब जब हम भी देखें ना, मुख्तलिफ जावियों से पहलू बदल बदल कर अदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। तो ग्वाटेमाला की 7 तादाद थी, 13 हो गई, लेकिन यहाँ वाकई ग्वाटेमाला निस्बतन ज़्यादा काबिल दाद है, क्योंकि गियाना के मुकाबले पर ग्वाटेमाला के अहमदियों की जो भी नया मिशन कायम हुआ है बहुत ही थोड़ी तादाद है। इस पहलू से अल्लाह के फजल के साथ 7 का 13 होना यकीनन माने रखता है और इंशाअल्लाह ताला और भी इसमें इजाफे होंगे। अब हम आते हैं अमेरिका और जर्मनी की तरफ। अमेरिका के चंदा दहिंदगान की तादाद 1623 थी गुज़श्ता साल। इन साल ये बढ़कर खुदा के फजल से 2548 हुई है। तो 1623 को 2548 में बदलना यकीनन मेहनत तलब काम है। काफ़ी वसी पैमाने पर लंबा अरसा तक मेहनत की गई होगी। जर्मनी में 3570 तादाद थी, जो बढ़कर 5560 हुई है। तकरीबन 2500 नए चंदा दहिंदगान शामिल किए गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत अजीम मुसलसल मेहनत की मजहर कामयाबी है। अल्लाह ताला इनको हमेशा आगे से आगे कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाता रहे। फिर और कौन से हैं? हाँ, ये 6 ही बयान किए गए हैं। कनाडा ने भी गैर मामूली तरक्की की है तादाद बढ़ाने में। उनकी रिपोर्ट में जो आपके सामने रखूंगा उसमें इसका जिक्र मिलता है। आलमगीर जमात अहमदिया आलमगीर की पहली 10 वो जमातें जो फीसद चंदे के लिहाज से सबसे आगे हैं। अब मैं उनकी फहरिस्त आपके सामने पेश करता हूँ। जिन जमातों को तौफीक मिली है बहुत आला कारकर्दगी दिखाने की, उनके लिए उनके नाम सिर्फ फ़ख्रिया तौर पर नहीं पढ़े जाते। एक तो मुसाबकत की रूह आगे बढ़ाने के लिए पढ़े जाते हैं, ताकि जिन जमातों में ये रूह कुछ मध्यम है वो जाग उठे, कुछ चमक उठे, नए वलवले पैदा हों। और दूसरा एक बड़ा मकसद इन जमातों के लिए दुआ की तहरीक करना होता है। हकीकत यह है कि जमात अहमदिया की हर बात की तान बिल आखिर दुआ पर टूटती है। बस जब इन जमातों के लिए आप दुआ करें, उन कमज़ोर जमातों के लिए भी दुआ करें जिनको अभी तक कुर्बानी के मैदान में आगे आने की तौफीक नहीं मिली, ताकि हमारे मुकाबले सिर्फ 2 या 3 घोड़ों में न रहें, बल्कि 40, 50, 60 घोड़े गर्दन के साथ गर्दन में लाकर दौड़ रहे हों और कुछ पता ना हो कि कौन आगे निकलेगा।
یہ وہ جذبہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر قوم کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک نصب العین مقرر فرما دیا ہے، اور اے محمد مصطفیٰ کے غلام، تمہارے لیے نصب العین یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسلسل دوڑتے ہوئے نیکیوں کے میدان میں دوسرے بھائیوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ بس یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں گھڑ دوڑ کے لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات خوب اچھی طرح جاگزین ہو چکی ہے کہ جب ایک سے زیادہ صلاحیت والے گھوڑے اکٹھا دوڑتے ہیں تو کیسا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے، اور کس طرح وہ جو جوئے باز ہیں وہ بیچارے بے طاقت اور بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں کہہ سکتے کہ کون سا گھوڑا آگے نکلائے گا۔ بعض دفعہ 5 6 7 گھوڑوں میں یہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑے اور شان کے گھوڑے ہیں، یہ نیکیوں کے میدان میں دوڑنے والے ہیں۔ یہاں شیطانی شرطیں نہیں بھی دی جاتی، لیکن نیک توقعات رکھی جاتی ہیں اور دعاؤں کے مقابلے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس دعاؤں کے ساتھ اس مضمون کو باندھنا ضروری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر ساری جماعت یہ دعا کرے کہ اللہ کرے کہ نیکیوں کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ کے گھوڑے کثرت کے ساتھ اس تیزی سے ایک دوسرے کے شریک ہو جائے کہ آخر وقت تک دل دھڑکتے رہے، پتہ نہ چلے کہ کون آگے بڑھ جائے گا، پھر خدا کی عطا کردہ توفیق سے کچھ گھوڑے باہر نکلیں اور آگے بڑھیں، تو ایک بہت ہی عظیم روحانی لطف پیدا کرنے والا منظر ہوگا جو اپنی شان میں نرالا ہوگا، ایسی کوئی اور چیز دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، یکتا ہوگا یہ منظر، اور یہ منظر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعتیں اس طرف آگے قدم بڑھا رہی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے اگر جماعت یہ دعائیں کرے کہ اے خدا کثرت سے ساری جماعتیں نیکی کے میدان میں قدم سے قدم ملا کر دوڑیں اور خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو اللہ کے فضل سے ساری دنیا کی دوسری قومیں ہم سے بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ ساری جماعت اگر نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے لگے تو انقلاب بہت تیزی سے برپا ہو سکتا ہے۔ دعوت اللہ کے سلسلے میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جماعت کا سوا حصہ بھی نہیں ہے جو فی الحقیقت دعاؤں اور حکمت کے ساتھ ارادے باندھ کر اپنے کام پر نظر رکھتے ہوئے، اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر 100 حصے 99 حصے باقی بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو 100 گنا رفتار ہو جائے گی، کیفیت ہی بدل جائے گی۔ چند سالوں میں دیکھتے دیکھتے جماعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ ابھی بھی جو ہمارے تعاقب کر رہے ہیں وہ ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے، پھر تو ان کو گرد بھی دکھائی نہیں دے گی، اندھوں کی طرح تلاش کریں گے کہ گئے کہاں، ابھی یہ بجلی کا کوندا یہاں سے گزرا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو تیز رفتاری میں اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے۔ نیکی کے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اس زمانے میں، اس وجہ سے آپ کی تعمیر کی گئی ہے کہ آپ قرآن کریم میں پیش کردہ نقشوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے دکھائیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ صرف چندوں کی بات میں نہیں، ہر نیکی میں انشاءاللہ تعالی جماعت انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی اور جماعتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی بات کے متعلق میں نے جاپان نمبر 1 ہے اس میں حسب سابق، یہ وہ میدان ہے جس میں وہ آگے نہیں کسی کو نکلنے دیتے ماشاءاللہ۔ اس وقت سن رہے ہوں گے میری بات اور ضرور ہنس رہے ہوں گے کہ الحمدللہ پھر بھی ہمارا نام آیا ہے، تو اللہ کرے آپ کا نام آگے رہے، مگر دوسروں کو بھی میں کہتا ہوں جاپان کو ہرانے کی کوشش تو کریں، اس کے ہارنے سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، آپ کے جیتنے سے خوشی ہوگی، خوشی تو پھر بھی خوشی رہے گی۔ گوئٹے مالا دیکھیں اس پہلو سے ماشاءاللہ نمبر 2 آ گیا ہے۔
जापान में फीकस वक्फ जदीद का चंदा 36.2 पाउंड है और ग्वाटेमाला में 34.92 पाउंड। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो उन्होंने हासिल किया है, क्योंकि निस्बतन ग्वाटेमाला एक बहुत गरीब मुल्क है और वहाँ फीकस अहमदी की आमद दुनिया की दूसरी जमातों से बहुत कम है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इनको इस मैदान में बहुत आगे बढ़ने की तौफीक अता हुई। बेल्जियम नंबर 3 है। बेल्जियम भी उन जमातों में से है जो खुदा के फजल से तेज़ी से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तबलीग में भी बेदार हो रही है, चंदों में भी आगे निकल रही है। कैप्टन शमीम खालिद साहब जो पहले नेवी में हुआ करते थे, वक्फ करके बड़े वल्वले और बड़ी कुर्बानी की रूह के साथ उन्होंने अपने आप को सिलसिले में के लिए खिदमत के लिए पेश किया था। काफ़ी लंबा अरसा फ्रांसीसी की तालीम हासिल करने के बाद, मरकज़ी दफ्तरों में तजुर्बे हासिल करने के बाद अब बेल्जियम में अमीर जमात हैं और मुबल्लिग इंचार्ज भी। तो जब से ये तशरीफ़ लाए हैं, खुदा के फजल से जमात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इनकी औसत 34.88 है फीकस। और बेल्जियम के हालात में जानता हूँ, वहाँ के अहमदियों के मामूली आमद के लोग हैं, कोई गैर मामूली कमाई वाले मैंने नहीं वहाँ देखे। उसके इस लिहाज से खुदा के फजल से बहुत ही अच्छी बहुत आला पाए की कुर्बानी है। स्विट्ज़रलैंड 24 पाउंड फीकस के हिसाब से नंबर 4 बनता है। स्विट्ज़रलैंड के सिलसिले में एक तस्वीर भी ज़रूरी है। तहरीक जदीद के नए साल का ऐलान करते वक्त फीकस नुमाया कुर्बानी करने वाली जमातों में स्विट्ज़रलैंड का नाम शामिल होने से रह गया था। दरअसल उनका मेयार कुर्बानी 121 पाउंड फी चंदा दहिंदा था, जबकि गलती से 12 पाउंड लिखा गया, यानी 121 में से एक आखिरी या एक पहला रह गया लिखने से। तो मैंने 12 पाउंड जब ऐलान किया तो वहाँ से बहुत दर्दनाक एहतजाज का खत आया कि हम तो चंदे इकट्ठे करते करते रह गए और इस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आपने 121 को 12 बना दिया। तो अब मैं बड़ी मादरत के साथ, शर्मिंदगी के साथ इस गलती का एतराफ़ करता हूँ और इतला देता हूँ जमात को कि उनका चंदा वक्फ तहरीक जदीद 121 फीकस था, लेकिन जापान को फिर भी पीछे नहीं छोड़ सके, वो फिर भी आगे ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब भी ये 5वें नंबर पर हैं, 4थे नंबर पर। अमेरिका 21.89 फीकस के तक पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका 18.9 और कोरिया 13 पाउंड और डेनमार्क 11 पाउंड और फ्रांस 10 पाउंड और जर्मनी 9.43 पाउंड। जर्मनी बज़ाहिर बहुत पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन जर्मनी में फीकस अहमदी की आमद इतनी ज़्यादा नहीं है जितना उनके चंदों से मालूम होता है। बहुत बड़ी तादाद है बच्चों वगैरह की जो बग़ैर किसी आमद के हैं, और बाकी सब तहरीकों में भी चूँकि बहुत मेहनत के साथ हर अहमदी को शामिल करने की कोशिश की जाती है जर्मनी में, इसलिए जर्मनी को इतना पीछे न समझें। ये आज़ाद व शुमार के किस्से हैं, ये उनके करिश्मे हैं। बाज़ अच्छे काम करने वालों को पीछे दिखाते हैं, बाज़ कमज़ोर काम करने वालों को आगे दिखा देते हैं। असल तो ये दुआ करनी चाहिए कि आज़ाद व शुमार की ज़ुबान में नहीं बल्कि खुदा के यहाँ हम आगे लिखे जाएं, अल्लाह की नज़र में हमारा मुकाम बुलंद हो। अगर ये नसीब हो जाए तो आज़ाद व शुमार की ज़ुबान कुछ भी कहती रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। मगर इंसानी कमज़ोरियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, बात समझाने के लिए आज़ाद व शुमार की ज़ुबान भी ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ती है, फ़ायदे भी पहुँचते हैं इसके। बैरून पाकिस्तान की जो मजमूई शक्ल है वो ये बनती है, यानी बैरून पाकिस्तान नहीं, बैरून पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये वो 3 मुल्क हैं जहाँ पहले से तहरीक आगाज़ ही से जारी थी। नए दौर में जो तहरीक जारी हुई है, यानी बैरूनी इनके अलावा बाकी ममालिक में,
ان کی مجموعی وصولی 1,92,411 پاؤنڈ بنتی ہے اور تعداد مجاہدین 22,682 ہے۔ سال گزشتہ سے موازنہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ باہر کی جماعتوں نے واقعتاً، باہر کی نہیں کہنا چاہیے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ جماعتوں نے واقعتاً بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ 91 میں وعدہ جات 96,598 تھے، وصولی 1,05,963 تھی۔ 1992 میں وعدہ جات 1,31,674 تھے، جبکہ وصولی 1,92,411 ہے۔ گویا کہ وعدوں کے مقابل پر وصولی میں بھی نہ صرف اضافہ ہے بلکہ اضافے کی رفتار میں بھی اضافہ ہے، یعنی پچھلے سال 38.38 اضافہ تھا، ان سال 81.58 اضافہ ہے۔ تو اللہ کرے یہ رفتار اسی طرح آگے بڑھتی رہے۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے نمایاں فرق ہے، 18,000 کے مقابل پر 22,682 کا اضافہ ہوا ہے، 22,682 تعداد بنی ہے، جو 4,499 اضافے کی مظہر ہے۔ گزشتہ سال 1990 کے آخر پر جب یہ رپورٹ مجھے پیش کی گئی تو میں نے مال والوں سے اس توقع کا اظہار کیا کہ بیرون پاکستان عن قریب چندہ وقف جدید میں انشاءاللہ 1 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے، یا شاید خطبے میں کہا ہوگا۔ اب تک جو وصولیاں ہوئی ہیں اس کو اگر ہم پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں تو 3 ممالک کو چھوڑ کر بیرون باقی ممالک کی کل وصولی 76,96,000 روپے ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب اگلے سال یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے اوپر نکل جائے گی۔ افریقہ کے ممالک میں بہت ہی زیادہ غربت ہے، اور ان کے جب میں اعداد و شمار پڑھ کے سناتا ہوں تو ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں، رحم کی نظر سے بھی دیکھیں اور دعا کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق بڑھائے، ورنہ مجھے علم ہے کہ افریقہ کے ممالک میں خدا کے فضل سے اخلاص کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، لیکن صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ وقف جدید کی تحریک میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں، ایک اور وجہ یہ ہے کہ وقف جدید کے سیکرٹریان کا قصور معلوم ہوتا ہے، ورنہ بعض دوسری مالی تحریکات میں وہ تصویر جو وقف جدید نے پیش کی ہے اس سے بہت بہتر تصویر ابھرتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کا قصور ہے، وقف جدید کو اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ وقف جدید کا نظام وہاں واقعتاً جاری ہو چکا ہے، دیہاتی معلمین جگہ جگہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو مرکزی مبلغین ہیں وہ دیہاتی معلمین کے محتاج رہتے ہیں، کیونکہ افریقہ کے دیہاتی معلمین میں ایک تقریر کا ایسا ملکہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کوئی روایتی فن ہے جو ان کے خون میں چلا آ رہا ہے، اس لیے معمولی تعلیم والے بھی جب کسی صاحب علم کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ہر بات کو ایسی عمدگی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک تموج پیدا ہو جاتا ہے سننے والوں میں۔ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے آواز کی لہریں آپ دیکھنے لگ گئے ہیں، ان کے اندر عجیب قسم کی سنسناہٹ سی دوڑنے لگتی ہے۔ میں جب گیا تھا وہاں دورے پر تو بڑے بڑے عالم میری تقریر کے ترجمے ایسے نہیں کرتے تھے جتنا یہ دیہاتی معلم کرتے تھے، اور بہت غریبانہ حالت میں بیچارے کام کر رہے ہیں۔ اگر افریقہ کے ممالک وقف جدید کی طرف توجہ کریں تو یہ سارا روپیہ انہی معلمین کی فلاح و بہبود پر استعمال ہوگا، اور اب ہم جو باہر جگہوں سے روپیہ لا کر ان پر خرچ کرتے ہیں، مقامی طور پر یہ پھر انشاءاللہ تعالی افریقہ خود اس کام کو سنبھال لے گا۔ ماریشس صف اول پر ہے،
وہ ظاہر بات ہے کیونکہ ماریشس کا معیار زندگی باقی افریقہ سے بہت اونچا ہے۔ نائجیریا 536 پاؤنڈ ہے صرف، اور یہ ماننے والی بات نظر نہیں آتی۔ جتنا مرضی آپ غربت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیں، اول تو نائجیریا اتنا غریب ہے ہی نہیں جتنا باقی افریقہ کے دوسرے ممالک ہو چکے ہیں، اور دوسرے وہاں کی جماعت کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے مخلص قربانی کرنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں جماعت کے سامنے پیش کی ہیں، کافی صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ تو یہ قصور جو بھی ہے یا امارت کا قصور ہے اور یا سیکرٹری وقف جدید کا قصور ہے، اور الگ الگ نہیں کہنا چاہیے، دونوں کا مل کر ہے۔ بہرحال امیر بھی ذمہ دار ہے اور سیکرٹری بھی ذمہ دار ہے۔ بینین 478 پاؤنڈ ہے صرف، گیمبیا صرف 370 پاؤنڈ، مگر گیمبیا کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں واقعتاً غربت بہت ہے، اور جو روزمرہ کے چندے ہیں ان میں اللہ کے فضل سے وہ ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں، اور جتنی مجھے توقع تھی اس سے زیادہ ذمہ داری سے وہ ماہانہ چندے ادا کرنے والے ہیں، اور یہ اب خدا کے فضل سے رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کینیا 248 ہے، یہ تو کسی طرح قابل فہم نہیں ہے۔ کینیا میں ایک بڑی تعداد ایسے پاکستانی متمول دوستوں کی بھی ہے اور درمیانی طبقے کی بھی ہے کہ اگر وہی وقف جدید میں مسابقت کی روح سے حصہ لیں تو 200 سینکڑوں کی بجائے ہزاروں تک تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اب تو کینیا میں تیزی سے افریقن لوگوں میں بھی جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ کمزوری تھی کہ افریقن قوموں میں جماعت کا نفوذ کم تھا، اب یہ کمزوری ختم ہو چکی ہے، بڑی تیزی سے افریقن قوموں میں نفوذ ہو رہا ہے، اور وہ بھی چندے کے معاملے میں خدا کے فضل سے پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، غریب ہیں مگر دل کے امیر ہیں۔ بس یہ جو تصویر ہے یہ بھی جماعت کے انتظام کی کمزوری کی تصویر ہے، نہ کہ ان لوگوں کی اقتصادی یا دینی حالت کی تصویر۔ تنزانیہ بھی اسی پہلو سے قابل توجہ ہے، 231 ہے صرف، آئیوری کوسٹ 174 اور یوگنڈا 83۔ حالانکہ یوگنڈا میں بھی یوگنڈن احمدی بعض میں جانتا ہوں خود ایسے ہیں کہ وہ اکیلے بھی باقی چندوں کے علاوہ سینکڑوں پاؤنڈ دے سکتے ہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے تحریک کرنی تھی، جنہوں نے اہمیت سمجھانی تھی، وہ اس افسوس ہے کہ ناکام رہے ہیں اس معاملے میں۔ مشرق بعید کے ممالک میں انڈونیشیا نمبر 1، جاپان نمبر 2 کل ادائیگی کے لحاظ سے، آسٹریلیا 3، سنگاپور 4، فجی 5، اور پہلی 3 پوزیشنوں میں فیکس قربانی کے لحاظ سے جاپان، کوریا اور سنگاپور آتے ہیں۔ پاکستان میں کراچی نمبر 1 ہے، ربوہ 2، لاہور 3، فیصل آباد 4، سیالکوٹ 5، راولپنڈی 6، گجرات 7، سرگودا 8، اسلام آباد 9 اور گوجرانوالا نمبر 10 پر ہے۔ افسوس ہے کہ سیالکوٹ ہے ماشاءاللہ، میں حیران تھا کہ سیالکوٹ کیوں رہ گیا پیچھے، وہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اب میں خلاصہ رپورٹ مکرم امیر صاحب USA پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خصوصی مسائل فاستبقوا الخیرات کے سلسلے میں جو کی گئی ہیں، ان میں سے 300 فیملیز کو دسمبر 91 کے خطبہ کی کیسٹس بھجوائی گئیں، اس تاکید کے ساتھ کہ سارے مل کر سنیں اور پھر بتائیں کہ کیا ارادے ہیں۔ بہت عمدہ تجویز تھی اور بڑی محنت سے یہ کام کیا گیا ہے۔ 6 سال کے خطبات جمعہ کے متن تمام مبلغین کو بھجوائے گئے وقف جدید کے سلسلے میں، تاکہ وہ اس کی روشنی میں احباب کو توجہ دلائیں۔ 14 جماعتوں نے ہفتہ وقف جدید منایا۔ مکرم انور محمود خان صاحب نے ایسٹ اور ویسٹ، جو نیشنل سیکرٹری ہیں، ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ کی جماعتوں کا دورہ کر کے احباب کو تقاریر کے ذریعے خصوصی توجہ دلائی۔ 20 افراد جماعت نے کم سے کم $1000 پیش کرنے کا وعدہ کیا اور ادا کر دیے، اور لجنہ نے بھی غیر معمولی تعاون کیا اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں 561 بچوں کو لجنہ کی کوششوں سے داخل کیا گیا۔
खुदा ताला के फजल से वसूली $87,051 हुई, जो 1991 की वसूली के मुकाबले पर 216% इजाफे के साथ हुई है। अब आखिर पर इनका कनाडा की रिपोर्ट सुना देता हूँ खुलासा। वो कहते हैं कि मजमूई वसूली 25,666 के मुकाबले पर इमसाल कनाडा ने वक्फ जदीद में 48,234 की वसूली पेश की है। गुज़श्ता साल 2500 अफराद शामिल थे, इमसाल 3480 शामिल हुए हैं और 1100% अफराद इस तहरीक में 100% अफराद बाज़ जमातों के इस तहरीक में शामिल हो गए और ये बहुत बड़ी चीज़ है। 100% अफराद के शामिल होने के लिहाज से मेरा ख्याल है दुनिया भर में कनाडा के मुकाबले पर और कोई मुल्क नहीं है। 100% अफराद शामिल करने वाली जमातों में कैलगरी, वैनकूवर, रजाइना, लंदन, ओंटारियो, मार्केम, स्कार्बरो, मोल्टन और एडमिंटन, सिस्काटोन, सेंट्रल टोरंटो, मिसिसागा और वान की जमातें शामिल हैं। हमारे मुबारक अहमद साहब नज़ीर ने जो नज़ीर अहमद साहब अली के साहबजादे हैं और वक्फ किया हुआ है। बाकायदा जामिया में तालीम तो नहीं की, लेकिन क्योंकि दीनी इल्म काफ़ी था इसलिए इनको बग़ैर जामिया की तालीम के ही मैदान में भेज दिया गया। बहुत मेहनत की है। अमीर साहब लिखते हैं कि बाज़ जगह -30 दर्जे टेम्परेचर था और ये अपनी एक टीम बनाकर एक एक घर पहुँचे और दरवाजे खटखटाए और उनको बेदार किया और वसूलियाँ लेकर आए। इस वजह से इस सारे इलाके में खुदा के फजल से अक्सर जमातें अब ये कह सकती हैं कि हमारे 100% अफराद वक्फ जदीद में शामिल हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। अब चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में पेश करूँगा। कल याद रखें 10 बजे सुबह यहाँ के वक्त के मुताबिक कादियान के जलसे में हमारी शमूलियत होगी और परसों नागा है, फिर पीर के रोज़ इंशाअल्लाह आखिरी दिन 10 बजे कादियान के जलसे में शमूलियत होगी। कादियान फ़ोन इस समय नहीं आई। 5,000 वहाँ इस वक्त अभी इत्तला मिली है कि 5,000 जलसे के शुरका इस वक्त हमारे साथ जुमे में शामिल हैं अल्लाह के फजल के साथ, और कल इंशाअल्लाह ये तादाद और भी बढ़ जाएगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कल और परसों का दिन छोड़, परसों कल तो हाजिर होऊंगा दोबारा, परसों नागा, पीर को फिर इंशाअल्लाह उसी वक्त 1 घंटे के लिए इख्तितामी खिताब होगा और आइंदा जुमा यकम को आएगा, यानी अगले साल का आगाज़ जुमे के रोज़ हो रहा होगा। तो सारी दुनिया को नए साल की मुबारकबाद इंशाअल्लाह अगले जुमे में पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.